السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش مزے میں؟ طبیعت ٹھیک؟ ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے۔ بس دوستو، میں نے کہا ولاگ کی ابتدا آج گاڑی سے کر دو۔ بس اب نماز پڑھنے آئے تھے، اب نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یار ولاگ کی ابتدا تو کرو، تاکہ ولاگ تو کچھ کام شروع ہو۔ ولاگ کا بالکل بھی کام نہیں ہو رہا ہے، نہ کہیں جانا ہو رہا ہے، نہ کہیں آنا ہو رہا ہے، نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے، بس ایسے ہی بیکار پڑے ہوئے گھر کے اندر۔ تو آج ہم نے سوچا ولاگ تو بنانا شروع کرو، دیکھو کہیں قسمت لے جائے، کچھ ہو جائے تو اچھا بن جائے ولاگ۔ تو بس اس طریقے سے ہم نے شروع کیا۔ یہ سامنے دیکھو مسجد کے باہر کیسے لوگ جو ہے وہ کھانے والے آ جاتے ہیں، اور کیسے رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ بچے بھی خرید رہے ہیں، بڑے بھی خرید رہے ہیں، ایک رش لگا ہوا ہے۔ کوئی چھولے چاول خرید رہا ہے، کوئی جو ہے وہ شربت پی رہا ہے، کوئی چاٹ کھا رہا ہے، کوئی سموسے کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا آئٹم ہے۔ تو 10-15 ریڑے کھڑے ہوئے۔ تو بہرحال چلو بس چلتے ہیں پھر ابھی، تو دیکھتے ہیں آگے اور آپ کو ہم کیا کیا چیزیں دکھاتے ہیں۔ یار اپنا کیا نام ہے، امداد اللہ، حضرت روٹی لینی ہے؟ جی حضرت سر، اسی تندور سے نہ لے لیں، وہ جو سامنے تندور ہے جی 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 اس کی روٹی اچھی ہوتی ہے یار۔ بالکل یہیں سے ایک روٹی میرے لیے لے لینا، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے 8 کھانی ہو، 10 کھانی ہو، 15 کھانی ہو، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میرے لیے آپ ایک روٹی لے لو، انشاءاللہ۔ بس چھوٹا سا پیٹ ہے ہمارا، اسی میں گزارا ہو جائے گا۔ ساتھی کو بھیج دیا ہے روٹی لینے کے لیے، کتنا تیز تیز چل کے جاتا ہے۔ اچھی خاصی کوئٹہ کے اندر گرمی ہو رہی ہے، 33 جو ہے وہ ٹمپریچر ہو رہا ہے، اور باہر دیکھو آپ کیسی دھوپ نکلی ہوئی ہے کڑاکے کی۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر دیکھا جائے تو 33 عام لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں، بولیں گے یار 33 اس پہ آپ کو اتنی گرمی لگ رہی ہے، لیکن یہاں ہمارے یہاں 33 بھی جو ہے نا اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سورج آگ برسا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تو یہ 33 گرمی ایسی ہے، گویا کہ ایسی لگتی ہے کہ جیسے کہ ملتان والوں کی 40-45 چل رہی ہو، سبی والوں کی 40-42-45 چل رہی ہو، ہمیں یہ 33-34 جو ہے نا ویسی ہی گرمی لگتی ہے۔ تو ہم تو جو ہے وہ گاڑی کے اندر ابھی بیٹھے ہوئے، ہلکا سا اے سی بھی کھولا ہوا ہے تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آئے۔ تو بس چل رہے، بندہ گیا ہوا ہے روٹی لینے کے لیے، رش لگا ہوا ہے تندور کے اوپر، اس لیے ابھی تک آیا نہیں ہے۔ جب آئے گا تو بس پھر ہم بھی نکل جائیں گے یہاں سے۔ بندہ روٹی لے کر آ گیا ہے، بس تو پھر اب ہم نکلتے ہیں۔ بس دوستوں ابھی اچانک ساتھی آ گئے لینے کے لیے کہ چل رہے ہیں کسی تقریب میں، تیار ہو جاؤ۔ میں بس ایسے ہی اپڑ دپڑ کے اندر ہی تیار ہو گیا، پتہ نہیں کہاں جا رہے، نیچے جا کے دیکھتا ہوں کہ کون کون آیا ہے اور کہاں جانے کا مسئلہ ہے۔ تو پھر نیچے جاتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ساتھیوں سے، کیا مسئلہ ہے، اتنا ارجنٹ کیا پیغام دے دیا کہ تیار ہو جاؤ، بس جانا ہے کسی تقریب میں۔ نیچے چل کے پوچھتے ہیں پھر ساتھی آئے، 4 ساتھی ہیں، 1 2 3 یہ ہیں، ایک کہیں اور ہیں، پتہ نہیں کہتے چائے خانے پہ پہنچو۔ چائے خانہ تو شاید کوئی ہوٹل ہے یہاں کا، وہاں بلایا، اب دیکھتے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ بہاؤالدین صاحب وہاں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پروگرام ہے۔ محفل چائے خانے پہ پہنچے چائے پینے کے لیے، بس ابھی ہم لوگ جو ہے وہ چائے پئیں گے، پھر دیکھتے ہیں پروگرام، پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے کا کیا پروگرام ہے۔ تو اب یہ وہ ایک ساتھی آگے اوپر بیٹھے ہوئے، چھت کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، انہوں نے ہم کو یہاں پر بلایا ہے۔ دیکھتے ہیں اب جاتے ہیں اور ان سے اگلا پروگرام پوچھتے ہیں۔ یہ انتظام ہے یہاں بیٹھنے کا، بس بیٹھتے ہیں ابھی۔
پھر دیکھتے ہیں کیا ترتیب ہے. کیا پروگرام ہے؟ جائیں گے سائڈ پہ کی ہاں کہاں جانا کہاں ہے؟ خانے بابا میں اچھا خانی بابا میں کوئی پروگرام ہے, وہاں جانے کی کوئی ترتیب ہے, تو چائے وائے پی کے بس نکلتے ہیں. پھر یہ ہوٹل بنا ہے چائے خانہ کے نام سے, اچھا چل رہا ہے, مجمع آ رہا ہے یہاں. اور یہ ایک بیکری بنائی ہے شیماز کے نام سے, جس کی چھت پہ ہم لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے, تو نیچے اتر کے آپ کو اس کا بھی دکھا دیں گے. تو یہ ہماری جو ہے وہ کوئٹہ چمن روڈ بھی چل رہی ہے, یہاں سے ہم لوگ چمن اور افغانستان تک چلے جاتے ہیں. چائے آ گئی ہے, چائے کے ساتھ یہ چکن پراٹھا, اس کے اندر چکن بھرا ہوا ہے سارا, تو بس اس کو بھی کھا لیتے ہیں چائے کے ساتھ. صحیح ہے, چلتا ہے بس. یہ ہے جی شیماز بیکرز اور محفل آئس بار. تو یہ جو ہے نا چائے خانے میں اب یہ دو چیزیں اور کھل گئی ہیں. پہلے یہاں صرف چائے خانہ ہوتا تھا, چائے پیو آ کر, پھر انہوں نے اب اس کے اندر آئٹم دیگر کھانے پینے کی اشیاء, اور اب انہوں نے یہ بھی کھول لی ہے. بس اب یہاں سے نکل رہے ہیں اور جا رہے ہیں خانائی بابا. خانائی بابا وہاں پہنچ کے بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. جی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں, یہ ہے پہاڑوں کا دامن. آگے بھی ایک گاڑی جا رہی ہے, اب چونکہ رات ہو گئی ہے, مغرب کا وقت ہو گیا ہے, تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر وہ آپ کو لائٹیں جلتی ہوئی نظر محسوس ہو رہی ہیں تو ہم وہاں پر جا رہے ہیں. ہاں وہ جو ہم نے لگایا تھا نا کہ وہ ادھر جانا ہے جہاں پر یہ وہ جگہ ہے, وہاں پر ہم یہاں پہنچے ہیں. اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ مدرسہ ہے. حضرت ویڈیو جوڑا زموږ استاد چې وروڼه زموږ استاد چې خپلوان چې اوس هم د دنیا په شغل کې لګي د اغیار له ډاره ګرځم غلی غلی او په نارو په غلبلو ژړلی نسم ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی, کیوں نہیں بچانا؟ غلط دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی, کیوں نہیں بچایا؟ آخر کار بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو ٹھہرایا جائے گا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آج کی اس پرفتن دور میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا تو یہ نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جس تیزی سے فتنے رونما ہو رہے ہیں, ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج سے 10 سال بعد ہماری نسل کا کیا بنے گا. یہ نسل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے بیزار ہے, یہ دین سے بیزار ہو رہی ہے, یہ علماء سے بیزار ہو رہی ہے, لیکن کم از کم والدین سے تو بیزار نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ سے اس وقت تک بیزار نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں بنتے. جس دن آپ ان کی خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ بن گئے تو یہ اولاد آپ کی بھی نہیں ہے,
نہ یہ آپ کی ہے، نہ یہ اللہ کی ہے، نہ یہ رسول کی ہے، یہ سب کچھ سے بیزار ہو چکی ہے۔ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ کتنے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ دیکھنے والا حیران رہ گیا، پوچھنے والا حیران رہ گیا، 4 بیٹے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر۔ پوچھا کہ کہاں کہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ جواب دیا کہ چاروں فارغ ہیں۔ اب اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 4 بیٹے، چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ۔ پوچھا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، تو اس آدمی نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ تو جو مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اور ہم تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے، تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ وہ دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔ میرے بھائیو، جب ہمارے اپنے بچوں کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے اپنی اولاد کو سنبھال لیں۔ اب قرضوں پہ چلنے والی حکومت، خیرات پہ چلنے والی حکومت ہے، اور اگر کسی کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے تو پوری بستی میں شور اٹھتا ہے کہ فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی، فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی۔ گویا کہ گھر کے افراد ایسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، سرکار کی نوکری مل گئی ہے۔ بستی والے بھی رشک کرتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو پکی نوکری مل گئی ہے۔ او میرے بھائیو، قرضوں پہ چلنے والی سرکار، خیرات پہ چلنے والی سرکار کی نوکری اگر کسی کو مل جائے اور وہ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا، تو وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، ہم اس سرکار کی نوکری کریں اور ہمیں خطرہ ہو کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف بگاڑ ہے، ہر طرف فساد برپا ہو چکا ہے، لیکن اللہ پہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دینی مدرسے میں کچھ بچے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں جو حدیث پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی بچوں کو دیکھ کر اللہ کا قہر اور غضب ختم ہو جاتا ہے، رحمتوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عرش پہ جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹ دو، سب کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ میرے بھائیو، اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ نظام کب کا درہم برہم کر دیا جا چکا ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے کیوں دعائیں مانگتی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ سمندر کی مچھلیوں کو پتا ہے کہ یہ عالم جب تک موجود ہے ہمارا وجود بھی باقی ہے، جس دن علماء کا وجود ختم ہو گیا ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے پرندوں کو پتا ہے کہ جب تک علماء موجود ہیں ہمارا وجود باقی ہے، جس دن علماء ختم ہو گئے ہمارا وجود بھی ختم ہو گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے سمندر کی مچھلیوں کو علماء کی اہمیت کا پتا ہے، جنگل کے چرند پرند، جنگل کے درندوں کو بھی علماء کے مقام اور مرتبے کا پتا ہے۔ اگر نہیں پتا تو اسی حضرت انسان کو پتا نہیں ہے جو انسان ان
इन उलमा के एहसानात में सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक डूबे हुए हैं, तो मदारिस के कौम पर एहसानात हैं। लिहाजा ये तसव्वुर, ये तअस्सुर खत्म कर दें कि मदारिस में दहशतगर्दी सिखाई जाती है, मदारिस फसाद और बिगाड़ के अड्डे हैं। नहीं, मदारिस खैर के मराकिज हैं। मेरे भाइयों, मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये हुआ कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। अच्छी तरबियत अगर खुद नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को मदरसे के हवाले कर दे। मदरसे में बेहतरीन तरबियत होती है। अगर हमें ये खदशा है कि बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहाँ से। देखो यार, हजारों का मजमा बैठा हुआ है इस वक्त और कैसे सुकून से सब खाना खा रहे हैं। कहीं कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, सबको हर चीज़ मिल रही है और सब सुकून से बैठे हुए हैं और ख़ुद ब खुद खाना जो है वो उन तक पहुंच रहा है। और ये हज़ारों का मजमा है इस वक्त। मजमा सामने खड़ा है, जो खिदमत करने वाला है अगर ये सामने से हट जाए तो वो नज़र आएगा कि ये हज़ारों का मजमा है इस वक्त, जिसको बिल्कुल पुरसुकून अंदाज से हर चीज़ मुयस्सर आ रही है। हम यहाँ आए थे जहाँ जिस मदरसे की तकरीब में, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पहाड़ है ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ के काट के अंदर से ये मदरसा बनाया गया है और अब मैं मदरसे के अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये देखें, ये पूरा हॉल है, तकरीबन 100 फीट की जगह है। वो साथी खड़े हैं वहाँ पर, ये पूरे 100 फीट की जगह है, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हवा का इंतज़ाम भी है, यानी ऑक्सीजन का, और सर्दी के अंदर गर्म होता है और गर्मी में के अंदर ठंडा होता है। और इसके अंदर कोई भी पंखा नहीं है, यानी यहाँ पंखे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पंखे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ के अंदर है और ये पूरा वहाँ तक जा रहा है। वो जो आपको जाते हुए पब्लिक नज़र आ रही है वो जा रही है। इसी तरीके से ये जो है वो ये पहाड़ के अंदर फिर ये एक कमरा बनाया है। इस तरीके से ये पूरा नज़म है, ये पूरा कमरा है। तो यहाँ ऑक्सीजन का भी कोई मसला नहीं है और न सर्दी का मसला है न गर्मी का मसला है, बेहतरीन नज़म है। तो इस मदरसे की तकरीब में हम यहाँ, ये जो आपने तकरीब देखी है ये इस मदरसे की तकरीब थी। बाकायदा ये अब सीढ़ियाँ उतर के आदमी नीचे जा रहा है। तो ये सारी क्लासों का नज़म है। इस तरीके से ये काफ़ी मदरसा है ये। तो दोस्तों, इस व्लॉग की मैंने एंडिंग नहीं ली थी। रात को जो है वो बहुत देर हो गई थी, आते आते तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब अपने घर पहुंचे थे। बस उसके बाद फिर सो गए और सोकर फिर अपना सुबह वही अपनी रूटीन से निकल गए थे। आज मैंने कहा कि यार इसकी एंडिंग तो ले लो इस व्लॉग की और इसको ख़त्म करो बस मसले को अब, और आगे बढ़ाओ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। इसलिए कि इस व्लॉग के अंदर और तो कुछ भी नहीं है ऐसा ख़ास, लेकिन जहां हम गए थे और जो मैंने आपको मदरसा दिखाया, गार के अंदर, पहाड़ के अंदर बनाया हुआ है, और फिर वहाँ पर एक छोटा सा इलाका है और फिर वो पूरा गाँव के अंदर ये बना हुआ है। और फिर उस गाँव के अंदर इतना, यानी इन्होंने सेलिब्रेट किया हुफ़ाज़ बच्चों का, और दूर से कितने बड़े शेख को झंग से बुलाया था। पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब ये झंग से तशरीफ़ लाए थे, और एक पीर हैं बहुत बड़े पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी, ये उनके खलीफा हैं।
تو بیان بھی بہت اچھا کیا، چیدہ چیدہ میں نے آپ کو دکھایا بھی، ورنہ 1 گھنٹے کا بیان بہت زبردست بیان کیا، مجھے بہت پسند آیا۔ ورنہ عمومی طور پر جو ہے وہ بیانات اتنے مجھے پسند نہیں آتے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ بیان کرنے والے عام آدمی کی سطح سے اونچا درجے کا اپنے اعتبار سے وہ بیان کرتے، لیکن پیر حبیب اللہ نقشبندی صاحب نے بالکل مجمع کی نفسیات کے اعتبار سے اور آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بیان کیا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا۔ تو امید ہے جو چیدہ چیدہ میں نے کلپس ڈالے ہیں ان کے، آپ کو بھی وہ پسند آئیں گے۔ تو بس پھر اس ویڈیو کو اور یہی ولاگ کو ختم کرتا ہوں، اگلے ولاگ میں آپ سے ملیں گے کسی نئی جگہ پر، نئے کسی موضوع کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ السلام علیکم۔